آیت نمبر 282 ہی ہے۔ وَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اگر وہ شخص جس کے اوپر حق بنتا ہے لکھوانے کا، صفیحًا وہ بے وقوف ہے، یعنی کہ اس کا ذہنی معیار اتنا نہیں ہے، اور ضعیفاً یا وہ کمزوری رکھتا ہے، یعنی کہ عمر کا چھوٹا ہے یا اور کوئی اس کے اندر کمزوری پائی جاتی ہے، اور لا یستطیع، یا وہ استطاعت ہی نہیں رکھتا ان یملا کہ وہ لکھوا سکے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان پڑھ بھی ہو، تو پھر اس حالت میں وہ لکھنے لکھانے والا کام جو ہے، ڈاکومنٹیشن کا کام کون کرے گا؟ فَلْيُمْلِلْ، بس چاہیے کہ املا کروائے، ولی اس کا ولی، بالعدل، عدل کے ساتھ، وَاسْتَشْهِدُوا، اور گواہ بنا لیا جائے، شہیدینی، دو گواہوں کو، من رجالکم، جو تمہارے مردوں میں سے ہوں، فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اور اگر دو مرد نہ ہوں، فَرَجُلٌ، تو ایک مرد ہو جائے، وَامْرَأَتَانِ، اور دو عورتیں ہو جائیں، ممن ترضون، جن کو تم پسند کرتے ہو، من الشہداء، گواہی دینے کے لیے۔ اور یہاں پہ کس قدر جو ہے ایک مالی معاملات کی تصحیح کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جتنا بھی لکھنا لکھانا ہوتا ہے، اس میں گواہوں کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، اور کم سے کم جو ہے وہ دو گواہ ہونے چاہیے۔ یہاں پہ اکثر لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کہ عورت کی گواہی کو جو ہے وہ مکمل نہیں تسلیم کیا گیا، بلکہ دو عورتوں کی گواہی کو ایک کے برابر جو ہے مرد کے کنسیڈر کیا گیا ہے، اور اس پہ بعض لوگ بڑے اعتراضات بھی اٹھا لیتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ عموماً عورتیں جو ہوتی ہیں وہ مالی معاملات میں، بازاروں میں، مارکیٹ میں نہیں ہوتی ہیں، لہٰذا ایک تو یہ کہ ان کا اس معاملے سے تعلق نہیں ہوتا ہے، اور اگر فرض کریں عورتوں کو گواہی دینے کے معاملے میں ڈالا جاتا، اگر ہمارا آج کل کا عدالتی نظام دیکھیں، جہاں مردوں کا گواہی دینا مشکل ہوتا ہے، عدالتوں میں خوار ہونا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد کتنے قتل اور کتنی دشمنیاں جو ہیں اس میں ہو جاتی ہیں، اور گواہی کے معاملے میں تو بعض اوقات آپ کو اپنے ہی ماں باپ، بہن بھائیوں، شوہر کے خلاف بھی گواہی دینی پڑ جاتی ہے، تو وہ اپنی فیملی سچویشن کو کیسے سنبھالے گی، اپنے رشتوں کو کیسے سنبھالے گی؟ کتنا کچھ ایسا ہے جو ہمیں اس کی تفسیر میں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ عورتوں کو اس سارے نظام سے دور رکھنے میں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری حکمتیں تھیں، اور پھر عورت کے ساتھ جو باقی معاملات ہیں کہ اس کی پریگننسی بھی ہوتی ہے، بچوں کے معاملات بھی ہوتے ہیں، تو اس سچویشن میں وہ گواہی کا نظام کیسے نبھا سکتی ہے؟ لہٰذا اس بات کو لوگ جو ہے وہ غلط تناظر میں پیش کرتے ہیں کہ عورت کو جو ہے وہ مرد سے کم تر کہا گیا ہے، جبکہ اس بات کا اس بات سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اور پھر دو گواہوں کی حکمت کیا بتائی گئی ہے کہ ان تضل احدہما، کہ دونوں میں سے کوئی ایک جو ہے وہ بھول بھی سکتا ہے، ایک کوئی غیر حاضر بھی ہو سکتا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ اس کی یادداشت میں کسی قسم کی کوئی کمی بھی ہو، وتذکر احدہما الاخری، تو بس دوسرا جو ہے وہ اس کو یاد کروا دے گا۔ لہٰذا ہمیں اپنی دین کی حکمت کو سمجھنا چاہیے کہ چاہے وہ عید کے چاند کی گواہیاں ہوں، یا چاہے وہ نکاح کی گواہیاں ہوں، یا مالی معاملات کی گواہیاں ہوں، وہاں پہ دو گواہوں کا کہنا۔ اسی طرح سفر میں نبی علیہ السلام کا فرمانا کہ دو لوگ ہوں یا چار لوگوں کا ہونا چاہیے، لیکن ہم شریعت میں یہ بہت زیادہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں جو ہے کس معاملے کو فگر کے ساتھ بیان کیا ہے، تو یقیناً اس کے پیچھے جو ہے وہ خاص حکمتیں ہوتی ہیں جو کہ ہمیں جاننی چاہیے۔